रमज़ानुल मुबारक का आज दूसरा दिन है और दूसरे पारे का ख़ुलासा बयान करते हैं। दूसरे पारे का आगाज़ सूरह बकरा से होता है। इस पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने किबला की तब्दीली का ज़िक्र किया है। मुसलमानों पर जब अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो इब्तदाई तौर पर मुसलमान बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज को अदा किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली तमन्ना थी कि अल्लाह ताला किबले को तब्दील करके बैतुल हरम को किबला बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तमन्ना के इजहार के लिए कई मरतबा अपने चेहरे मुबारक को आसमान की तरफ उठाया करते थे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिली तमन्ना को पूरा फरमा कर बैतुल अहराम को किबला बना दिया। इस पर बास कम अक्ल लोगों ने तनकीद भी की कि जिस तरह किबला तब्दील हुआ मज़हब भी तब्दील हो जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया किबले की तब्दीली का बुनियादी मकसद ये है कि अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कि कौन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार है और कौन है जो अपने कदमों पर फिर जाने वाला हो। वगरना जहतें तो सारी अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। मशरिक़ व मग़रिब अल्लाह के लिए है और वो जिसको चाहता है सिराते मुस्तकीम पर चलाता है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अहले किताब के पुख्ता इल्म वाले लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचान जाते थे जिस तरह बाप अपने बेटे को पहचानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका एक गिरोह जानते बूझते हुए हक छुपाता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसके बंदों को इसका ज़िक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। जब तुम मेरा ज़िक्र करोगे मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अल्लाह ताला हमारा ज़िक्र करना शुरू कर दे तो हमारी कोई मुसीबत और कोई दुख बाकी नहीं रह सकता। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को मुखातब होकर कहा, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद हासिल करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका मतलब ये है कि जब भी इंसान मुश्किल में हो इसको मुसीबत से नजात हासिल करने के लिए नमाज और सब्र का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत और मोहब्बत सब्र करने वालों के साथ होती है। इसके बाद अल्लाह ताला ने बतलाया कि सफ़ा और मरवा अल्लाह ताला की निशानियां हैं। बस जो कोई भी हज और उम्रा करे इसको सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करना चाहिए। इसके बाद इन लोगों का ज़िक्र किया गया जो अल्लाह ताला के अहकाम और इसकी आयत को छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने अरशाद फरमाया, ऐसे लोगों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानत भेजते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह लानत करने वालों की लानत और यानी ऐसे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है और उन पर लानत है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि हकीकी नेकी ये है कि इंसान का अल्लाह ताला की ज़ात यौम हिसाब तमाम अम्बिया और मलाइका पर पुख्ता ईमान हो और वो अल्लाह की रज़ा के लिए अपने माल को खर्च करने वाला हो, नमाज को कायम करने वाला हो, ज़कात को सही तरीके से अदा करने वाला हो, वादों को पूरा करने वाला हो और तंगी और कशादगी में सब्र करने वाला हो, और जिसमें ये तमाम औसाफ होंगे वही हकीकी मुत्तकी है।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو دیت لے کر معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت میں روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی کہ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہو تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے بہترین اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو ذات راہ کی ضرورت ہے، اور سب سے بہترین ذات راہ تقوی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کی کمر کو جلسا دیا گیا، ان کے سینے پر یعنی پتھر رکھ دیے جاتے، سنگ گرار رکھا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی انی کو مارا اور ستم بلائے ستم کے آپ کی ایک ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا۔ ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری سمت ہانکا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود چیرتا ہوا چلا گیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے، ان کی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ اور تیار رہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے دین سے پھر جانے کے وبال کا بھی ذکر کیا۔ وبال کا ذکر کیا کہ جو شخص اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا کہ گو ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے
اجتناب کا حکم دیا اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔